السلام علیکم۔ رات کی جمعوں میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں فیروز اختر جناب حضرت حافظ و قاری آفتاب عالم مولوی متعلم دارالعلوم مئو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے 4 بڑے بڑے امتحانات لیے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ جب وہ ساری قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، جب وہ میلے پہ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رپوڑے کے اندر داخل ہوئے اور مار مار کر ان کے تمام خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے تمام خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا پاؤں توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا انہیں کے کندھے پہ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب وہ قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، جب وہ اپنے میلے سے واپس ہوئی، اپنے رپوڑے کے اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کی ناک پھوٹی ہے۔ تو اس قوم نے بادشاہ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو بادشاہ نمرود نے پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو اس قوم نے کہا کہ ایک نوجوان شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نمرود نے پوچھا ابراہیم تو یہ بتا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا، بلکہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے خداؤں کو ہوا کیا ہے؟ بادشاہ نمرود نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہے، اور جو سب سے بڑا بت ہے کلہاڑا اسی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو آپ کا سب سے بڑا خدا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، آپ کسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کلہاڑا تمہارے پاس آیا کہاں سے ہے، کون لے کر کے آیا ہے، اور ان خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ بادشاہ نمرود نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ ہمارا بڑا خدا ہے، یہ خدا بولتا نہیں، یہ خدا سنتا نہیں، یہ خدا دیکھتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ تمہارا خدا بولتا نہیں، جب یہ تمہارا خدا سنتا نہیں، جب یہ تمہارا خدا دیکھتا نہیں، تو وہ خدا تمہارا حاجت روا کیسے ہے، وہ تمہارا خدا مشکل کشا کیسے ہے، وہ تمہارا خدا داتا کیسے ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر بادشاہ نمرود لاجواب ہو گیا اور غصے اور تیش میں آ کر ایک لمبی چوڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 40 میل لمبی چوڑی آگ جلائی گئی۔ وہ آگ جو آسمان سے بات کر رہی ہے، اتنی بھیانک آگ کہ آسمان کی اونچائی سے اگر ایک پرندہ بھی گزرنا چاہے تو اس کی گرمی کی وجہ سے جلوس کر کے آگ میں گر جاوے۔ اتنی لمبی چوڑی جب آگ جلا دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک بندہ میری بڑائی کا اعلان کر کے، میری کبریائی کا اعلان کر کے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ چنانچہ عرش سے حکم آیا ہے، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا ہے، قرآن بول پڑا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پہلا امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان شروع ہوا۔ وہ امتحان کون سا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، نبی اللہ کے دربار میں رو رو کے تڑپ کی دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ جو آیات فاروقی میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بتائی، اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی اور مائی ہاجرہ کی عمر 90 سال تھی۔ مائی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں اختلاف ہے، چنانچہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی
شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ عمر لکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں رو رو کے تڑپ کے دعا کر رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر کے مسکرا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمر 120 سال، میری عمر 90 سال ہے۔ تو یہ کہنے کی دیر تھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ کیوں مایوس ہو رہی ہیں؟ جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کیا اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کی جھولی بچوں سے نہیں بھر سکتا؟ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی۔ بیٹے کی خوشخبری پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جھک پڑتے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد مائی ہاجرہ کی گود بیٹے سے بھری ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے عرب کے علاقے میں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہاں پانی نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ اللہ وہاں رہائش نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ اللہ وہاں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم سے چھوٹے سے بچے کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر بابل کی بستی سے، عراق کی بستی سے، مصر کی بستی سے جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان مائی ہاجرہ کو فرمایا ہاجرہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہاجرہ بیٹھ گئی، بیٹا اسماعیل بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ مائی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا۔ بھائی ابراہیم ایسی سنسان گھاٹی میں، ایسے چٹیل میدان میں جہاں ایک چرندہ نہیں، ایک پرندہ نہیں، ایک درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، ایسی سنسان گھاٹی میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مائی ہاجرہ نے پھر پوچھا ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان تو نہیں ہلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا، کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مائی ہاجرہ نے کہا اگر یہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، ہاجرہ کو تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو ہاجرہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے واپس چلے آئے۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ بیٹا اسماعیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا، دم توڑنے لگا، اور مائی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پہ چڑھی ہے، کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آتا۔ پھر بچے کے پاس آتی ہے، کہیں بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہوگا، کہیں بیٹا تو دم توڑ نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ مائی ہاجرہ بیٹے کے پاس آتی ہے، دیکھتی ہے بیٹا ابھی زندہ ہے مگر تڑپ رہا ہے۔ پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آتا۔ پھر بچے کے پاس آتی ہے، جب وہاں سے چلتی ہے تو آہستہ چلتی ہے، جب درمیان میں پہنچتی ہے پہاڑ ہونے کی وجہ سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں سے تیز دوڑ لگاتی ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پر، کبھی مروہ کی پہاڑی پر، کبھی اوپر کبھی نیچے، 7 چکر لگائے۔ عرش والے خدا کو یہ 7 چکر اتنے پسند آئے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کو میں نے اپنی نشانیوں میں بنا لیا ہے اور حج کے موقع پر اسے واجب قرار دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی حج کرنے کو جائیں تو آپ کو بھی 7 چکر لگانے پڑیں گے جس طریقے سے ہاجرہ نے لگائی تھی۔ اے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کو بھی حج کے موقع پر 7 چکر لگانے پڑیں گے جس طریقے سے ہاجرہ نے لگائی تھی۔ اے قیامت تک آنے والے حاجیوں، جہاں ہاجرہ تیزی سے چلی ہیں وہاں تمہیں تیزی سے چلنا پڑے گا، جہاں ہاجرہ تیز سے دوڑی ہیں وہاں تیز سے دوڑنا پڑے گا، جہاں آہستہ سے چلی ہیں وہاں آہستہ چلنا پڑے گا، کیونکہ ہاجرہ کا آہستہ سے چلنا، تیز سے دوڑنا، صفا کی پہاڑی سے اترنا، مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو بہت پسند آئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 7 چکر پورے ہو گئے تو واپس جب 7ویں چکر میں آ رہی ہیں، بالکل مایوس ہو کر کے روتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ سوچ رہی ہیں اب تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیٹا دم توڑ دیا ہوگا، بیٹا تو دنیا سے جا چکا ہوگا۔ روتی ہوئی جب آ رہی ہے بچے کے پاس، دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اسماعیل ایڑیاں لگڑ رہا ہے اور پانی کے چشمے خود بخود نکل رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ آب زمزم کے پانی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ زمزم کا پانی وہی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام پر 2 امتحان ہوئے۔ پہلا امتحان کہ آگ میں ڈالا گیا، دوسرا امتحان کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ، تیسرا امتحان شروع ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلا دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے، جب چلنے پھرنے لگے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے لگے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ پھر ایک ہی بیٹا ہو، اکلوتا ہو،
اور پھر اللہ سے رو رو کے مانگا ہو. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. خواب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان خواب آپ نے دیکھا ہے, جلدی کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے. اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, بچہ چھوٹا ہو, پھر اپنا بیٹا ہو, پھر ایک ہی بیٹا ہو, ادھر اللہ نے حکم دیا چھوڑاؤ, ادھر حکم دیا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلتے ہیں, زمین پہ لٹا دیتے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی. ادھر شیطان ابلیس نے جا کر مائی ہاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے, ہاجرہ تو نے تو بیٹے کو نہلا دھلا کر کاجل لگا کر خوشبو لگا کر بھیج دیا, روانہ کر دیا, نئے کپڑے پہنا دیے, تمہیں پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ مائی ہاجرہ نے پوچھا کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل گردن میں چھری چلانے گئے ہیں. ہاجرہ پوچھتی ہے چھری چلے گی کیوں؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. مائی ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھ سے بھی غلطی ہو گئی, مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا تاکہ میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتی, اپنے بچے کا بازو پکڑ لیتی. جب میرا شوہر گردن پہ چھری چلاتا میں بھی کامیاب ہو جاتی, میرا بیٹا بھی کامیاب ہو جاتا, میرا شوہر بھی کامیاب ہو جاتا. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین کو لیٹے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, چھری چل نہیں رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام اوپر کو کیے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد کہتے ابا جان میں منہ نیچے کو کرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ اور آپ کی محبت کی آنکھ سے ٹکرا جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے. اس لیے ابا جان میں اپنے منہ کو نیچے کرتا ہوں, منہ کے بل زمین پہ لیٹ جاتا ہوں. چنانچہ منہ کے بل زمین کو لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو پٹی بندھی ہوئی ہے, اسماعیل علیہ السلام کی آنکھ کو پٹی بندھی ہوئی ہے, کاٹ رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں, چھری نہیں چل رہی, اپنی پوری قوت لگا رہے ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں, چھری نہیں چل رہی. جب چھری نہیں چل رہی ابراہیم علیہ السلام چھری کو ہاتھ میں لے کر کے پوچھتے ہیں اے چھری آج تجھے کیا ہو گیا؟ پوری زندگی تو کاٹتی رہی, پوری زندگی ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی, آج تو کاٹتی کیوں نہیں, آج تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری جواب میں کہتی ہے ابراہیم میں جس کی مانوں ادھر جلیل کا حکم آیا ہے, کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ خبردار جلانے کی اجازت نہیں, ادھر حکم دیا کاٹنے کی اجازت نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جبریل کو کہا جبریل یہ دمبا لے کے جاؤ اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو. چنانچہ جبریل علیہ السلام دمبا لے کے آتے ہیں جنت سے, اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے الگ کر دیتے ہیں, دمبے کو ان کی زمین ان کی جگہ پہ لٹا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں چھری دمبے کی گردن پہ چلتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم امتحان میں نے تیرا لیا تھا کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دو. ابراہیم اگر یہ آج چھری چل جاتی تو قیامت تک آنے والے ہر عید الاضحیٰ اور بقرعید کے موقع پر ہر باپ اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلاتا. لیکن میرے اللہ کو پتا تھا کہ مسلمان کی قوم گائے بھینس بکری کی قربانی کو اخلاص سے کرے گی نہیں, بھلا بیٹا کیسے قربان کرے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان شروع ہوا. حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ آ جاؤ اور خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ پہنچتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فٹ کرتے ہیں. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں ایک دعا مانگتا ہوں, میری دعا کو قبول کر لیجیے. اللہ نے کہا ابراہیم کو آج جو کچھ بھی مانگے گا سب قبول ہے, بتا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ سے دولت نہیں مانگتا, آپ سے پیسہ نہیں مانگتا, آپ سے جائیداد نہیں مانگتا, اللہ بس ایک چیز کا سوال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے دعا کی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہی ہے. پوچھا اللہ نے کہا ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ جس آخری نبی کو آپ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ وہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا کر دے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے,
دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب کو عربی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد والے، چنانچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں 18,000 نبی پیدا کیے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، اور انہی کی نسل میں غالباً 44ویں پشت میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں نے ہمیں یہ سبق دیا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ جب بھی دین کا معاملہ ہے، جب بھی شریعت کا معاملہ ہے، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ ہے، تو ہمیں اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنے مال کو نہیں دیکھنی۔ چنانچہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب جان ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جان کے بعد انسان کو سب سے زیادہ محبوب اولاد ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، گردن پہ چھری چلا دی۔ جان اور اولاد کے بعد انسان کو سب سے زیادہ محبوب مال ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کا سارا مال بیت اللہ کی تعمیر پہ لگا دیا ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس کے لیے سب ہر طرح کی قربانیوں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جان مال اولاد کی قربانی کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خاطر، اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پر اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی طرف سے کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔